بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو بیک گراؤنڈ میں ایک سفر کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ میرا آج کا ٹاپک ہے حضرت خباب بن ارد کے حالات زندگی کا سیکنڈ پارٹ۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ انمار حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے بھائی صبا سے کچھ کم سنگ دل نہیں تھی۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ایک روز اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی دکان کی طرف سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا اور ان سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو وہ غصے سے دیوانی ہو گئی۔ اب وہ روزانہ ہی ان کے دکان پہ آ جاتی اور بھٹی میں سے ایک دہکتا ہوا کوئلہ نکالتی اور ان کے سر پر رکھ دیتی۔ ان کا سر جلنے لگتا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے اور افاقہ ہونے پر اس کے اور اس کے بھائی کے حق میں بد دعا کیا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت مدینہ کی اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تیاری کر لی، لیکن انہوں نے مکہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انمار کے حق میں ان کی بد دعا کو قبول نہیں کر لیا۔ وہ شدید قسم کے سر درد میں مبتلا ہو گئی، ایسے شدید سر درد میں جس کی تکلیف ناقابل برداشت تھی اور جس کی مثال کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ وہ شدت درد کے مارے کتے کی طرح چیختی تھی۔ اس کے لڑکے مختلف جگہوں پر اس کا علاج کراتے پھرے، مگر کہیں بھی افاقے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ تمام معالجین نے اس کے درد سے اس نجات کے لیے صرف یہی ایک صورت بتائی کہ اس کے سر کو برابر آگ سے داغا جاتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سر کو بھی مسلسل گرم لوہے کے ساتھ داغا جاتا رہے۔ تو معالجین کی اس ہدایت کے مطابق اس کے سر کو گرم لوہے سے داغا جانے لگا، تو اس سے اس کو اتنی شدید قسم کی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنے اصل درد سر کی تکلیف کو بھول جایا کرتی تھی۔ اب ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر انصار کی مہمان نوازی اور ان کے لطف و کرم سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اس سکون اور راحت کا مزہ چکھا کہ جس سے وہ ایک لمبی مدت سے محروم رہے تھے۔ یہاں پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ان کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی تھیں، اور اب ان کے سکون کو کوئی بھی چیز پریشان نہیں کرتی تھی اور ان کے اطمینان کو کوئی بھی چیز منتشر کرنے والی نہیں رہ گئی تھی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکہ بدر میں بھی شریک ہوئے اور ان کے زیر علم انہوں نے مشرکین کے ساتھ قتال میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ احد میں بھی شرکت کی، اور وہاں پر انہوں نے انمار کے بھائی صبا بن عبد العزیٰ کو شیر خدا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میدان جنگ میں زمین پر ایسے تڑپتا ہوا پایا اور خون میں لت پت پایا، تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہاں پہ اس کو اس حالت میں دیکھ کے تو ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے بہت ہی لمبی عمر پائی۔ انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کا مبارک اور مثالی زمانہ دیکھا اور ان کے زیر سایہ عزت و شہرت کی زندگی گزاری۔ ایک دن وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے پاس پہنچے تو خلیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ نہایت ہی عزت و احترام کا برتاؤ کیا، ان کو اونچی جگہ پر بٹھایا اور ان سے فرمایا کہ بلال کے سوا اس جگہ پر بیٹھنے کا مستحق تم سے زیادہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ پھر ان سے مشرکین کے ہاتھوں جھیلی ہوئی سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دہ اذیت کے بارے میں دریافت کیا۔ پہلے تو وہ جواب دینے سے ہچکچائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شدید اصرار پر انہوں نے اپنی پیٹھ سے چادر سرکا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر چونک اٹھے اور بولے، یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک دن مشرکین نے آگ جلا کر انگارے تیار کیے، پھر انہوں نے میرے جسم سے کپڑے اتار دیے اور مجھے ان انگاروں پر لٹا کر گھسیٹتے رہے، یہاں تک کہ میری پیٹھ کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا اور جسم سے نکلی ہوئی چربی نے ان انگاروں کو سرد کر دیا۔ اللہ اکبر! ناظرین، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ان کے ایمان کا کیا حال تھا اور آج ہمارے ایمانوں کا کیا حال ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے پہلے افلاس اور تنگ دستی کی زندگی گزاری تھی، لیکن اپنی عمر کے آخری نصف حصے میں وہ کافی زیادہ مالدار ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ اس قدر سیم و زر اور مال و دولت کے مالک تھے کہ شاید اس کا تصور انہوں نے اپنے خواب و خیال میں بھی کبھی نہ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اس مال میں اس طرح سے تصرف کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی دولت گھر کے ایک حصے میں رکھ دی تھی جس کو کہ تمام حاجت مند اور سارے فقراء و مساکین جانتے تھے۔ انہوں نے نہ تو اس مال کی حفاظت اور نگرانی کا کوئی نظام رکھا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی تالا لگایا تھا۔ ضرورت مند اس میں سے جتنا چاہے لے جاتے تھے، اس کے باوجود وہ ہمیشہ
اس اندیشے میں مبتلا اور اس بات سے خوفزدہ رہتے کہ ان سے اس مال کا حساب لیا جائے گا اور ان کے سبب سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ 80,000 درہم ہے، اور خدا کی قسم نہ تو میں نے اس پر کبھی کوئی روک ٹوک کی ہے اور نہ ہی کبھی میں نے کسی کو اس میں سے لینے سے منع کیا ہے۔ اتنا کہہ کر پھر وہ رونے لگ گئے۔ جب ہم نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو بولے کہ میرے بہت سے ساتھی اس طرح سے دنیا سے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں حاصل کیا، لیکن میں زندہ رہا اور اس قدر دولت اور جائیداد میرے حصے میں آئی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ میرے اعمال کا اجر نہ ہو۔ تو ناظرین، آج ہمارے ہاں کسی کی یہ سوچ ہے؟ سوچئے ذرا، آج تو یہ ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ سونے کی وادیاں بھی مل جائیں تو انسان جو ہے اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی ہے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے رب رحیم و کریم کے جوار رحمت میں پہنچ گئے تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا، اپنی خوشی سے ہجرت کی اور ایک مجاہد کی زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والے کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو ناظرین، میرا آج کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا۔ صحابہ سیریز کے نیکسٹ پارٹ کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔